أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بآواز بلند صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين بآواز بلند صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر سارے عوام مل کے جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تو جو ہے اس ہستی کے فضائل کے چند جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں جو سب شکل و صورت میں امامت کے علاوہ جو کچھ مولا علی ہیں وہ کچھ جناب عباس ہیں شاد رہو بھائی سلامت رہو لاپرواہی آج نہ کرنا صاحب جلالت سے مانگو امامت کے علاوہ جو کچھ جناب امیر المومنین علی بادشاہ ہیں وہ سب کچھ جناب عباس ہیں آج اتفاقاً وقت ہی تھوڑا ہے میرا ارادہ بڑا تھا جناب عباس علمدار کے فضائل پڑھنے کا بھئی اب آپ اسی طرح رکھ میرا بھائی اس کا گلا نہ گھونٹ گلے ہمارے خراب ہیں پہلے اور تھکے ہوئے ہیں آپ ہماری مدد کریں گے پہلے بڑا بہترین تھا مجھے لگتا تھا کہ میں دو چار باتیں آپ کے ساتھ کر پاؤں گا جناب امیر المومنین علی بادشاہ اور جناب عباس کا ایک فرق عرض کرنے لگا ہوں مولا کائنات علی بادشاہ کے لیے جناب سیدہ نے ایک کرتا بنایا ہے ایک کرتا بنایا بی بی پاک نے پوری زندگی میں جناب امیر کے لیے ایک کرتا بنایا ہے اور جناب امیر المومنین علی بادشاہ وہ جنگوں میں پہنا کرتے تھے اپنے لباس کے نیچے جو ہی بی بی پاک نے وہ کرتا دیا اس کے بعد میرے مولا حیدر قرار نے زرہ پہننا چھوڑ دی لوگوں نے پوچھا جاگنا بھائی جاگنا اتنا وقت نہیں ہے انتظار کیا جائے سلامت رہو جو پہنچ گئے ہو میں واہ کہہ رہا ہوں امیر المومنین امام کون ہوتا ہے الامام هو المهيمن على الخلائق جو کائنات کی حفاظت کر سکتا ہو اللہ اسے امام بناتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سمجھ آ رہی ہے بات امام معمولی شخصیت کا نام ہے اس لیے بندے امام نہیں بناتے اللہ امام بناتا ہے اس کو پتا ہے کس میں یہ طاقت ہے اور میں نے کس کو کتنی طاقت دے رکھی ہے جو کائنات کا محافظ ہو وہ امام ہوتا ہے اور امام سے پوچھ رہے ہیں ابو الائمہ امیر المومنین سے لوگ پوچھ رہے ہیں یا علی پہلے آپ زرہ پہنتے تھے آج کل کیوں چھوڑ دیے مولا نے فرمایا پہلے میری وہ ڈھال نہیں تھی جو بدن پہ اب ہے مولا وہ کون سی ڈھال تو لوہے والی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے نہیں اٹھائی ہوئی مسکرا کے فرمایا حسنین کی اماں نے میرے لیے کرتا بنایا ہے اور جناب سیدہ نے کہا یا علی اگر کائنات کا ہر دشمن بھی تجھ پہ حملہ کرے جب تک تیرے بدن پہ یہ کرتا ہے کوئی اوزار تیرے بدن پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا
پاک نے فرمایا پوری کائنات کا تیرا ہر دشمن تجھ پہ حملہ کرے، جب تک تیرے بدن پہ یہ میرے والا کرتا ہے تو کوئی لوہے کا اوزار آپ پہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی میں کہا کرتا ہوں کہ بلا مقدر کے ساتھ تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا۔ مولا کائنات کے لیے ایک کرتا بنایا بی بی پاک نے، اور وہ بھی لباس کے نیچے پہنا کرتے تھے۔ جناب عباس کے لیے جو بندہ غازی عباس کا مرید ہے، جو بندہ جناب عباس کے جلال سے واقف ہے، جو باب الحوائج مانتا ہے، اس سے کہنے لگا ہوں جناب عباس کے لیے اسی بی بی نے 2 کرتے بنائے، اور وہ لباس کے نیچے نہیں، جناب عباس ظاہراً پہنا کرتے تھے۔ نعرہ ایک مجلس پڑھ کے جاتے ہیں، جب دوسرے دن آتے ہیں تو آپ نعرہ ہی بھول جاتے ہو۔ مل کے نعرہ حیدری 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 حیدری۔ کسی کے حصے میں خدا کی قسم لوگوں کے پیر کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ انہوں نے بڑھا چڑھا کے کہاں ان کو پہنچا دیا ہے۔ ہمارے تو وہ ہیں جن کو بنانے کے بعد ان کا اللہ فخر کرتا ہے۔ 2 کرتے علی والوں، اور جناب امیر نیچے پہنا کرتے تھے، جناب عباس ظاہراً۔ جملہ کہنے لگا ہوں اس امید پہ جو بندہ جناب عباس کا مرید ہے وہ ضرور قدر کرے گا اس جملے کی۔ جملہ یہ ہے، سب سے بڑے علمبردار بھائی اللہ کا نام لو، اس کو ذرا پہلے والی دھمک بند کرو، یہ ادھر مائک والا سسٹم ٹھیک کرو، ادھر دھمک زیادہ ہوتی ہے تو سامعین کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور ادھر ہمارا گلا وہ پینا شروع کر دیتا ہے۔ میری طرف دیکھنا جناب، اور پھر بھی اسی طرح ہے، تھوڑا سا بڑھاؤ اس کو پلیز، تھوڑا سا، ہاں ہماری آواز میں مدد کرے، باقی نظام پھر اسی طرح ہو گیا ہے۔ خیر اب جو بھی ہے، بے شک اب اس کو بند بھی کر دو، تو اب میں نے پڑھنا ہے۔ مولا کائنات اپنے لباس کے نیچے پہنتے تھے، جناب عباس اپنے بدن کے اوپر ظاہراً، یعنی مولا امیر کا کرتا اندر، جناب عباس کے کرتے ظاہر، جو جناب سیدہ نے سلے۔ اور اسلام کے بہت بڑے علمبردار ہیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ میدان خیبر میں علم بھی ملا تھا جناب امیر کو، لیکن زمانے میں جناب امیر کا علم تو نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے جس طرح وہ کرتا اندر تھا، عباس علمدار کے بابا کا علم چھپ گیا، عباس کے کرتے ظاہر تھے، تو قیامت تک علم بھی عباس کا ظاہر رہے گا۔ ایک درود توسی ہے، آپ نے سنا ہوگا درود توسی۔ السلام علی صاحب الدعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت السیدہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو پورا سلام ہے نا، کہ امام زمانہ سے کہا جاتا ہے کہ دو محمد مصطفیٰ کی نبوت کا وارث ہے، امیر المومنین علی بادشاہ کی تلوار کا مالک ہے، جناب سیدہ کی عصمت کا وارث ہے، جناب امام حسن مجتبیٰ کے علم کا وارث ہے، امام حسین بادشاہ کی شجاعت کا وارث ہے۔ ایک عالم دین یہی درود توسی بہت پڑھا کرتے تھے۔ رسول پاک نے عالم خواب میں فرمایا درود توسی سناؤ، انہوں نے سنایا۔ عالم دین نے درود توسی سنایا، رسول پاک نے فرمایا یہ مکمل نہیں ہے، پھر سنایا، پھر رسول پاک نے فرمایا مکمل نہیں ہے۔ جاگنا، عالم دین ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا
پھر آپ بتائیں کس طرح اس کو کاملاً پڑھنا ہے؟ علی والو جاگنا جناب عباس کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں۔ میرے مولا رسول پاک فرما رہے ہیں یوں پڑھا کرو، السلام علی صاحب دعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت السیدہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت الالہیہ۔ سلام جو جناب عباس کی غیرت کا وارث ہے، جناب عباس کی غیرت کا وارث ہیں، وہ غیرت العباسیہ یا غیرت الہیہ کے لفظ ملتے ہیں۔ جناب عباس کی تو وہ شان ہے۔ بس وقت بھی قریب ہو گیا ہے اور میں ایک آدھ بات آپ کی خدمت عالیہ میں اور پیش کرتا ہوں۔ جناب سلیمان بن داؤد نبی کا نام تو سنا ہوا ہے نا، ہواؤں پہ بھی حکومت تھی، تجریب امر ہی آصفتاً، اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے ہوا بھی اس کے امر سے چلتی تھی، حکم سے چلتی تھی، اور جنوں کا لشکر تھا۔ قرآن ہے اللہ کا ارشاد خدا فرما رہا ہے وَحُشِرَ مَعَ سُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، ہم نے محشور کیا جناب سلیمان بن داؤد کے ساتھ اس کا لشکر، وہ جنات میں سے بھی تھا، انسانوں میں سے بھی، اور پرندے بھی تھے۔ یعنی جناب سلیمان بن داؤد نبی کے لشکری جنات تھے، جن تھے، لیکن کبھی انہوں نے مشکل میں جناب سلیمان بن داؤد نبی کو نہیں پکارا، بلکہ وہ کام سے تو دل چراتے تھے۔ جب انہوں نے لگا دیا تھا کہ میرا مال بناؤ، تو وہ کہتے تھے کہ کبھی ایسا ہو کہ کام نہ کرنا پڑ جائے، ہمیں کام نہ کرنا پڑے، اس لیے انہوں نے نبی کے کام سے تو روگردانی کی ہے، مشکل میں نہیں پکارا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جناب عباس وہ جناب عباس صاحب جلالت ہیں جو ظفر جن ہے، شاہ جنات، جو جنات کا بادشاہ ہے۔ سوموار اور منگل کی درمیانی رات جب بھی اس پہ مشکل آ جائے تو وہ کہتا ہے عباس تجھے تیرے بابا کی ولایت کا واسطہ میری مشکل کشائی فرما۔ جنات سے دہاڑی کرانا اور بات ہے، شاہ جنات کی مدد کرنا جناب عباس کا کام ہے۔ جناب عباس میں وہ طاقت ہے، اور مان کے دیکھو باب الحسین لقب ہے جناب عباس کا، باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ قسمت کی بات نہیں ہے، جناب علی محمد مصطفیٰ کے شہر علم کا دروازہ، عباس علمدار امام حسین بادشاہ کا دروازہ۔ کتنی شجاعت، کتنی دلیری ہے جناب عباس میں کہ کوئی بندہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ دلیر کتنے ہیں، آئے میدان کربلا میں، سرکار نے بڑے بڑے خطبات بھی پڑھے ہیں۔ ایک جملہ اگر آپ کو ہو تو آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ زلزلے جو قیامت میں آئیں گے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے جب زمین زلزلوں میں لائی جائے گی۔ قیامت والے میدان میں پہلے بھی زلزلے آئے ہیں، ایک مرتبہ مدینے میں بھی زلزلہ آ گیا، لوگ بھاگتے ہوئے جناب ابو بکر کے پاس آئے، جناب ابو بکر لوگوں کو لے کر جناب امیر کی خدمت عالیہ میں آئے کہ زمین میں زلزلے بپا ہو گئے، یا علی مشکل کشائی فرمائے۔ جاگنا بھائی، میرے مولا امیر المومنین آئے، ایک روایت میں یہ ہے پیر کی ٹھوکر ماری، ایک میں یہ ہے چھڑی تھی، سوٹی مار کے کہتے ہیں مالک یار دو، مالک یار دو، مالک یار، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے۔ زمین ساکن ہو گئی، جناب ابو بکر خوش ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ زیادہ خوش کیوں ہیں؟ کہا ایک تو یہ خوشی ہے مدینہ زلزلوں سے بچ گیا ہے، اور آج مجھے وہ انسان مل گیا ہے جو زمین سے بولے گا
اسی سورہ زلزال میں ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، الانسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جناب ابو بکر کہہ رہے ہیں زمین سے بولنے والا کوئی اور انسان نہیں، علی ابن ابی طالب ہے۔ کا نام اچھا لگتا ہے تو وہ لیا کرے، سلامت رہو۔ ہاں پتہ نہیں تفخر کس بات کا ہے، مرنے لگو گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس حقیقت قاہرہ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو بندہ یہاں دنیا میں چاہے اپنا ہے یا پرایا ہے یا علی نہیں کہتا تو پھر قبر میں بھی اس کی زبان پہ لفظ جاری نہیں ہوگا۔ ہاں میرے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے۔ اب لوگ سننے کے باوجود مثلا لوگوں سے حساب ہو رہا ہے، ایک بندہ جواب دے رہا ہے کہ علی بادشاہ میرے امام ہیں یا علی کہہ رہا ہے، دوسرا دیکھے گا کہ اس کو تو کچھ نہیں ہوا کہ میں بھی یا علی کہہ لوں گا چاہے وہ مخالف بھی ہوگا۔ اب وہ کہنا چاہ رہا ہے یا علی، اس کی زبان پہ آ ہی نہیں رہا ہے، چونکہ اس نے دنیا میں نہیں کہا۔ جب سب کچھ دیکھنے کے بعد مانا تو پھر کیا مانا؟ خداوند عالم کیا انعام دیتا ہے؟ جو بندہ علی ولی اللہ کہتا ہے غفر اللہ ذنوبہ ولو کان بقدر المدار، فرماتے ہیں معصوم جو بندہ علی ولی اللہ کہہ دیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ چھپ کر کے ٹیکس نہ لگ جائے آپ پہ۔ فقط 2 یا 3 منٹ کا فضائل، رونے کی آتے ہیں 2 یا 3 منٹ کا۔ جناب عباس کی عظمت بتانے لگا ہوں۔ شمر سامنے آیا، میرے مولا عباس علمدار نے فرمایا اور میں تجھے دعوت دے رہا ہوں اگرچہ تو شمر ابن ذوالجوشن ہے، میرے آقا امام حسین بادشاہ کی بیعت کر، میں عباس جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور آجا وہ بے غیرت آگے کیا کہتا ہے؟ ہم نے تو آپ پہ فرات کا پانی بند کیا ہے، پانی ہمارے اقتدار میں ہے۔ مولا عباس فرماتے ہیں میں تجھے زندگی کی بات سنا رہا ہوں، تو پانی کی بات کرتا ہے؟ جاگنا ہاں بے شک اب نہ نعرہ لگاؤ، آپ نہیں ثواب لینا چاہتے تو بے شک نہ لگانا۔ شمر نے کہا ہم نے تو آپ پہ فرات کا پانی بند کر دیا ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں میں تجھے اپنی زندگی کی دعوت دے رہا ہوں، پانی کو چھوڑ، ہم ماہرہ ہیں، ہمیں پانی کی حاجت نہیں ہے، پانی بہت کچھ ہوگا تمہارے لیے، یہ تو تمہارا امتحان ہے، ہم تو امتحان میں پاس ہو گئے، 7 کا پانی بند کیا ہے تم نے، آج 10 محرم ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں پہلے مجھے اس بات کا جواب دو، اگر کوئی شاعر گزرا ہے ایسا جس نے یہ لفظ استعمال کیا ہو، یہ تخیل یا یہ کسی میں طاقت ہو، وہ کہتا ہے پانی کا جواب دو، جاگنا۔ جناب عباس کہتے ہو پانی کا تانا دیتے ہو تم بات بات میں، پانی کا تانا دیتے ہو تم بات بات میں، تمہارا خیال یہ ہے کہ آگ لگا دوں فراق میں۔ پانی کا دانا دیتے ہو تم بات بات میں، تمہارا خیال یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں۔ جاگنا، یہ حرامی ابن حرامی کہتا ہے ہم 9 لاکھ ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سارے حملہ کر دیں گے۔ جاگنا، جناب عباس فرماتے ہیں جب لڑیں تو جان کو نہیں جان سمجھتے ہیں۔ ہاں جب کوئی ہے قدردان تو اس سے کہنے لگا مجھے وقت ہی نہیں ہے انتظار کیا جائے، جب لڑیں تو جان کو نہیں جان سمجھتے ہیں، ہم 1 اور 9 لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں۔
تخافون قوما یلعبون الموت فی الطفولیت، اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلتی ہے. ہاں، جو بچپن میں موت سے کھیلتی ہے اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو. جاگنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا حملہ کرتے ہیں، ہمارا حملہ عرب موجوں میں مشہور ہے. میرے مولا نے فرمایا بکواس بند کر، جب ہم ہوتے ہیں تو کوئی حملہ کرنے والا حملہ کر ہی نہیں سکتا. ہاں جناب عباس نے فرمایا جاگنا بھائی 204 سے بولو. میرے مولا فرمانے حملہ کریں اگر چڑھا کے آستین کو. مرد میدان آستینیں الٹتا ہے نا جب حملہ کرتا ہے. حملہ کریں اگر چڑھا کے آستین کو، ہم آسمان سمیت الٹتے زمین کو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حملہ کریں اگر چڑھا کے آستین کو، ہم آسمان سمیت الٹتے زمین کو. جاگنا جاگنا میرے مولا نے فصاحت و بلاغت میں خطبہ دیا. اس کے بعد یہ کیا کہتا ہے؟ تب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول. شمر کہتا ہے فصاحت و بلاغت نہ دکھاؤ ہمیں، ہمارے ساتھ لڑو یا بیعت کرو. جاگنا جناب عباس فرما رہے ہیں تب شمر نے، مولا نے خطبہ دیا ہے، جواب دے رہا ہے، میر انیس نے قلم اٹھایا ہے. تب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. غازی پکارا نجس و مقتد و جہول، لیجن نام جگر گوشہ بطول. جاگنا پتہ ہے تمہیں یہ انسانی زبان کہاں ہوتی ہے؟ یہ گدی کے نزدیک ہوتی ہے، اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے. جناب عباس نے یہی کچھ کہنا ہے. تب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. غازی پکارا نجس و مرتد و جہول، لیجن نام جگر گوشہ بطول. اور سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. مصیبت میں ڈال دیتا ہے اور غموں کے جسم سے دم ہی نکال دیتا ہے. ہماری تو ساری مصیبتیں علی کا لال اپنے علم کی پیاری ہوا سے ہی ڈال دیتا ہے. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی. اس جوان کی شہادت کے چند جملے پڑھنے لگا ہوں جس کی شہادت کے بعد پردہ بیویوں کے آسرے ختم. لقب ہے جناب عباس کا حجاب عالیہ، عالیہ بی بی کا حجاب. بڑے دلیر ہیں، بڑے شجاع. رونے والی بات یہی ہے اتنے دلیر عباس بھی موجود تھے اور اس کے بعد بھی عالیہ بی بی کا برقع لٹ گیا. امام حسین بادشاہ پہ قیامت گزر گئی. عزادارو جلدی جلدی آپ کو جناب عباس کی شجاعت کا وہ منظر دکھاؤں جو 13 سال میں سرکار نے ظاہر کیا ہے. صفین کا میدان ہے، فوج شام نے جناب امیر کی فوج سے دریا چھین لیا. وہ بھی امتحان تھا یہی کہ جناب عباس کی شجاعت کا کیسے پتہ چلتا. میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ نے فرمایا کوئی ہے جوان جو فوج شام سے دریا چھین کے دکھائے. میرے مولا عباس نے فرمایا بابا میں حاضر ہوں. مولا کائنات امیر المومنین نے اپنا لباس جناب عباس کو دیا. جناب عباس کا لباس خود پہنا اور مولا کی زرہ تھی وہ جناب عباس سے 2 بالشت بڑی تھی. مولا نے فرمایا حداد کو بلاؤ لوہار کو. جناب عباس نے فرمایا بابا حداد کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. موٹے لوہے کی زرہ کو جناب عباس نے، بڑی کڑیاں ہوتی ہیں موٹے لوہے والی زرہ، موٹے لوہے کی زرہ کو جناب عباس نے اس طرح پھاڑ دیا جس طرح جوان کاغذ چیر دیتا ہے. مولا کائنات نے بڑی دعا دی، گھوڑے پہ سوار کرا کے
میدان میں بھیجا مولا عباس نے، ایک حملہ کیا 204 چک والوں، دریا خالی کرا لیا، فوج شام بھاگ گئی، گھوڑا ترائی میں اتار کے آواز دے کے کہا بابا میں عباس کہہ رہا ہوں دریا خالی ہو گیا ہے، اپنی فوج سے کہیں وہ پانی پی لے، جانوروں کو بھی پانی پلائے۔ عزیزانو یہ جملہ سنا جناب امیر المومنین علی بادشاہ نے، آپ لاپرواہی سے سن رہے ہیں کیونکہ ہم عادی ہیں لاپرواہی کرنے کے۔ جناب امیر المومنین نے یہ جملہ سنا، مولا کائنات کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل رو رہے ہیں۔ جناب امیر آ کے صحابی مبارک دے رہے ہیں، یا علی آپ کو مبارک ہو، جناب عباس نے بڑا حملہ کیا ہے، بڑا کامیاب حملہ کیا ہے، چھوٹی عمر میں اکیلے جناب عباس نے دریا خالی کرا لیا ہے، فوج شام کو بھگا دیا ہے۔ مولا کائنات کچھ بولتے نہیں، روئے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد جناب عباس واپس آئے، بڑے خوش آئے کہ اپنے بابا علی سے داد تحسین لوں گا۔ آئے تو دیکھا جناب امیر المومنین رو رہے ہیں، سلام کیا، میرے مولا امیر نے سلام کا جواب دیا۔ جناب امیر کچھ بول نہیں رہے، رو رہے ہیں۔ جناب عباس آ کے عرض کرتے ہیں بابا میں نے تو بڑا کامیاب حملہ کیا ہے، ایک حملے میں نے دریا خالی کرایا ہے، آپ کیوں نہیں کچھ بولتے، روئے کیوں جا رہے ہیں؟ میرے مولا امیر المومنین کا گریہ مزید بڑھ گیا۔ جناب عباس نے دوبارہ پوچھا، مولا امیر فرماتے ہیں عباس نہ آپ رو نہ مجھے رلا۔ اور جناب عباس نے کہا بابا آپ کو اپنی ولایت کا واسطہ کوئی وجہ ہے تو بتائے۔ میرے مولا نے فرمایا میں تو کہہ رہا ہوں نہ آپ رو نہ مجھے رلا۔ جب اصرار کیا تو جناب عباس سے فرمایا مولا علی نے مجھے یہ بتاؤ اس دریا کا نام کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا بابا اس کا نام دریا فرات۔ اس کے بعد جناب امیر نے فرمایا عباس تو کتنے سال کا ہے؟ فرمایا 13 یا 14 سال کا۔ اس کے بعد مولا امیر بہت زیادہ رونا شروع کر دیا مولا نے۔ تو جناب عباس پوچھتے ہیں بابا وجہ کیا ہے؟ فرمایا رونے والی یہی بات ہے، یہی دریا فرات کا کنارہ ہوگا، تو 32 یا 34 سال کا کڑیا جوان ہوگا، اسی دریا کے کنارے میرا حسین پیاسا ہوگا۔ جناب عباس طرف گئے رو کے کہتے ہیں بابا یہ ممکن ہی نہیں ہے میری زندگی میں، دریا کے کنارے میں بھی زندہ اور حسین بادشاہ پیاسے۔ میرے مولا امیر نے رو کے فرمایا سنو پھر اکیلے حسین بادشاہ پیاسے نہیں ہوں گے، میری عالیہ بھی بیٹی بھی پیاسی ہوگی، میری بیٹیاں بھی پیاسی ہوگی، 4 سالہ معصومہ بھی پیاسی ہوگی، 6 ماہ کا صغیر علی اصغر بھی پیاسا ہوگا۔ اور رونے والوں بہت روئے، جناب عباس بہت روئے، مولا حیدر کرار اور عزادارو جناب عباس سے فرمایا یقیناً یہ واقعہ تیری زندگی میں پیش آئے گا۔ آ گیا کربلا کا میدان، سارے شہید ہوتے رہے۔ جناب عباس نے دیکھا اللہ تش کی آوازیں ہیں، معصومہ بی بی کئی مرتبہ جناب عباس کی خدمت عالیہ میں آئی، رو کے عرض کرتی ہیں چچا عباس آپ اس وقت پانی لائیں گے جب میرا بھیا علی اصغر پیاس سے مر جائے گا۔ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے، اجازت کا نام آیا، بی بی نے رو کے فرمایا چچا عباس آپ کی اجازت جانے اور حسین مظلوم کی اجڑی ہوئی بیٹی جانے۔ اس کے بعد میرے مولا عباس نے نجف اشرف کی طرف منہ کر کے کہا اور میرے سچے بابا آپ نے سچ فرمایا تھا، یہ فرات کا کنارہ ہے، سارے پیاسے ہیں، میں ہاتھ مل رہا ہوں، جناب عباس کی مصیبت پڑھ رہا ہوں۔ جس کو علماء والے کا جتنا احساس ہے وہ اتنا شریک غم شریک پرسہ ہو جائے۔ ورنہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لاپرواہی کرو یا پرسے میں